السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سٹنگ کمیٹی. میں حسین افتخار, میرے ساتھ موجود ہیں وقاص حبیب رانا اور علی وارسی صاحب. کیسے ہیں آپ دونوں جی؟ سر خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. علی آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ رانا صاحب تو آج ذرا تھوڑے میں نے کم دیکھے ہیں آپ کو, تو میں نے صبح سے محاذ پہ دیکھا ہے کہ آپ محاذ پہ ہیں. نہیں, آئی ایم ناٹ ہیپی. ہینڈسم شہید ہو گیا تو نو. یہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دی ایرانین جو ہاں علی, ان کی علی لرجانی صاحب کی جو ابھی ہمیں آ رہی ہے, اور وہ بیسیکلی اور ہمت والا بھی تھا, وہ نکلا ہوا تھا باہر, ہمت والے بھی تھے, اور وہ اولڈ ٹائم اسٹیبلشمنٹ بغیر بالٹی کے, وہ اولڈ ٹائم اسٹیبلشمنٹ بغیر بالٹی کے, ہاں بغیر پارٹی, پراپر ہینڈسم, پراپر ایکچوئل اسٹیبلشمنٹ تھے وہ ایران کی, جو رژیم کہا جاتی ہے اس کے. اس وقت نہیں, مطلب ہمیشہ سے ہی واز بین اے کی پارٹ آف دی انٹائر. پہلے امریکہ کی خواہش تھی کہ اگر پہلے امریکہ کی خواہش تھی کہ ان کو ریپلیس کریں گے نا جب خامنہئی کو, تو ان سے کر دیں گے. لیکن فلاسفر کائنڈ آف اے پرسن ایز ویل نا, فلاسفر ہیں, مگر وہ پچھلے 4-6 مہینے کے جو ہیں ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد. اچھا, ان کا شاید یہ خیال تھا کہ یہاں پہ بھی نکولس مڈورا کی طرح ان کی جو سیکنڈ ان کمانڈ تھی, انہوں نے بیچ دیا نا اپنے پریزیڈنٹ کو کہ چک کے لے جاؤ اور معاملہ سالو کر لیے. تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہاں پہ بھی ایسا ہوگا. وینزویلا والے شرم کھا رہے ہوں گے یہ سب کچھ دیکھ کر. سر نہیں, کیوں شرم کھا رہے ہوں گے, میں بتا تو رہا ہوں کہ انہوں نے تو ڈیل کی نا. اب وقت نے ثابت کیا یا ایونٹس نے ثابت کیا کہ انہوں نے ڈیل کی. انہوں نے کہا یہ ہمارا صدر پاگل ہو گیا, اس کو لے جاؤ, تمہارے بھی سوچ نہیں رہے ہوں گے کہ یار ہم بھی تھوڑی سی غیرت دکھا لیتے ہیں, ہم بھی ایران کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں سر, وہ اپنی ان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں, ان کو ریلیکسیشنز ملی ہوئی ہیں. وہ اتنے پریپیئرڈ نہیں تھے نا, ایران واز کوائٹ پریپیئرڈ, وی کین سی دیٹ. باخیر اینی وے, ہمارا ٹاپک ناظرین وینیزویلا ہے ہی نہیں. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کل ہمارے ہمسائے وہ کہیں سے بھی شکاگو سے کھڑا کر کے جو ہے وہ بم چلا دیں تو وہ کوبا کو لگ جائے گا جا کے, لیکن ایران آنے کے لیے ان کو کتنی دور سے آنا پڑتا ہے, تو وہ ایک اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب. اور درمیان لوگوں کو دوسرے جو اسٹریٹ آف ہارموز کی جو اہمیت ہے وہ پیناما کنال کی طرح کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت کوئی چیز ہے, لیکن یہ تو دور دور تک تعلق نہیں. لیکن وہ ایک ڈسیپشن ہو گئی نا ایک طرح سے. ٹرمپ نے یہ سوچا کہ میں وینیزویلا میں یہ کر سکتا ہوں تو ایران میں بھی کیا ہے, ایران میں بھی میں وہ کروں گا, اور وہ اس کے بعد یہاں پر سب تتر بتر ہو جائیں گے. میں نے ایک سپریم لیڈر مارنا ہے بس, اور تو مسئلہ کوئی نہیں. اور اب تو جو آج بلکہ ہماری جو دوسری خبر ہے اس میں ہم ڈسکس جب کریں گے کہ وہ امریکن جو افسر نے ریزائن دے دیا ہے, اس کے اندر بھی تو یہی بات ہے نا کہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو اسرائیل نے یہ سارے کی ساری ہائی جیک کر لی ہوئی ہے. وہ تھاٹ پروسیس جو کوئی بھی ہے کاؤنٹنگ مطلب کرنے کا, تو اس کے اندر انہوں نے حساب ہی نہیں لگایا. پھر اس نے جنگ لڑی ہوئی ہے, اور اس کی جو بیوی ہے 11 دفعہ he's been deployed 11 times, اس کی بیوی جو شینن ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے بیٹل فیلڈ میں. سو اس نے یہ کہا ہے کہ جو عراق پہ, وہ کہتا ہے کہ عراق کی جنگ بھی اس نے کروائی تھی اسرائیل نے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ابھی والا معاملہ ایران والا ہوا ہے اس میں ایک پورا ایکو چیمبر بنایا گیا تھا ٹرمپ کے ارد گرد, جس میں ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ بھیا ایران تو اٹیک کرے ہی کرے, اور ہم پہ وہ اس نے وہ تھریٹ ہے ہمارے لیے. اور اس نے کہا کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا ایز پارٹ آف دس ایڈمنسٹریشن کہ ہم اپنے بچے جو ہیں ان کو بھیجیں نوجوانوں کو, اور ان کی بھی اموات ہوں ایران میں. سو اس نے اس بات پہ جو اسٹینڈ لیا اور جو ریزائن کیا, آئی تھنک آئی مسٹ اپریشیٹ کہ اس بندے نے. اور سر یہ جو سینٹیمنٹ ہے ویٹرنز میں یا فوج میں یہ پایا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ سر یہ ایران والا کام صحیح نہیں ہے, یہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے, اس کی بڑی ریپریکشنز ہیں اور اس کی بڑی کمپلیکسٹی ہے اس میں انوالو ہے. لیکن اس کی نہیں سنی گئی کیونکہ وہ ایکسپرٹس کی سنتے ہی نہیں ہے. وہ بتایا جاتا ہے کہ واشنگٹن میں ایکسپرٹس جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ باہر بیٹھیں. مطلب یہ جو ہے نا فوکس نیوز کے پریزنٹر اور وہ جو پوڈ کاسٹ کر کے آئے ہوئے ہیں, ان کی سنی جاتی ہے. جو کسی ہاں پیٹ وہ وہیں سے آیا ہے. اور جو وہ پٹیل ہے وہ بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوتا تھا, اس کو بھی ایف بی آئی کا ڈائریکٹر بنا دیا. تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو ایکسپرٹس تھے سی آئی اے میں یا ایف بی آئی میں, ان کو تو فائر کیا گیا ہے پراپر. جو وہ نہیں ہوتے وہ جو پیپر لکھتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ان کو نکال دیا ہوا ہے کہ آپ برڈن ہیں انسٹیٹیوشن پہ, اور اس کا رزلٹ پھر آپ کے سامنے. اچھا یہ بات یہ ہے کہ ران صاحب ڈائریکٹ ہی ہم پھر اس دوسرے ٹاپک سے شروع ہو گئے ہیں. سر پہلا کیا تھا؟ سر پہلا ٹاپک تھا سر افغانستان میں جو پاکستان کی اسٹرائک ہے, اور اس کے بعد جو کچھ اللیجڈلی وہاں سے آ رہا ہے. کوئی بات نہیں. اچھا, تو اب علی جو رانا صاحب نے ساری بات کی ہے, اس کے اندر امپورٹنٹ 2-3 چیز باتیں ہیں. اس نے کہا کہ آپ اینٹی وار تھے ہمیشہ سے مسٹر پریزیڈنٹ, اور ہم آپ سارے جو تھے ہم آپ میں مطلب وی یوز ٹو لک اپ ٹو یو نا. 2020 میں 16 میں 22 میں 24 تک تھا, لیکن اس سال جیسے 2025 کا جون انہوں نے کہا, جون کے بعد جون 2025 میں آپ کا موڈ چینج ہو گیا اور آپ نے سارا کچھ کیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیر از نتھنگ دیٹ امپیچمنٹ صدر کی کرنا ایک کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, تو باقی یہ سب جو استعفے دے رہے ہیں
یا جو لیکس آ رہی ہیں اب اخباروں میں، سے پہلے بھی لیکس آتی رہی ہیں کہ یہ جو رانا صاحب نے بتایا کہ جوائنٹ چیف والی کہانی جو ہے وہ اخبار میں چھپی، اسی طرح چھپی نا، انہوں نے خود ہی لیک کی، پینٹاگون نے لیک کیا ہوگا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ جنگ مت کریں. کا بھی ہے، جے ڈی وینس کا بھی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سب کچھ لیکس کر رہے ہیں نا یہ لوگ، بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ناکامی، اور تمہیں پتا نا ناکامی کا باپ تو کوئی نہیں ہوتا، تو ایوری بڈی از جمپنگ شپ، یہ جیت گئے ہوتے تو شاید یہ ساری باتیں نہ ہوتی. تو تمہارے خیال میں اب ٹرمپ کے اوپر کیا مطلب وہ پریشر کس چیز کا ہے؟ وہ اس نے دوبارہ ری الیکٹ ہونا نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی امپیچمنٹ کی کوئی سیریس قسم کی کیمپین بن سکتی ہے، جتنی مرضی وہ 2 نمبری کر لے، جتنی مرضی بےمانی کر لے. تو یو تھنک کہ یہ ساری چیزوں سے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ چھوڑ کے چلے گئے یہ، وہ کہے گا میں تو اس کو پہلے ہی فائر کرنے والا تھا، اگلی جو بھی اس کی پریس کانفرنس ہوگی فائر ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں نا، ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایروگینس بھی ہوتی ہے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ان کو ریٹریٹس ہونا شروع ہو جائیں، ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے، جسے کہتے ہیں نا کہ پش بیک آنا شروع ہو جائے مختلف جگہوں سے، اور ان کو یہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ یار یہ تو مطلب جیسے امریکہ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی UAE، سعودی عربیہ، قطر، کویت، وہ بھی کل کو کہیں گے کہ یار ہم نے یہ کیوں ان کو رکھا ہوا ہے جب انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ ہی نہیں کرنا. تو اس صورت کے اندر اگر آپ کو یہ سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے تو اس میں سپر پاورز جو ہوتی ہیں وہ پھر واپس جانا افورڈ نہیں کر سکتی. ان کو وکٹری دکھانی پڑے گی، یا تو کوئی سبسٹینٹیو قسم کی کہ بھائی ہم نے کچھ کر دیا ہے. لیٹس ازیوم کہ ٹرمپ آج کہتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں، ہم جیت گئے ہیں، ہم نے علی لاریجانی کو بھی مار دیا ہے، ہم نے اس کو سلیمانی کو بھی مار دیا، خامنہئی کو بھی مار دیا ہے، اور مجتبیٰ بھی مر چکا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں فلانا ڈھماکا. اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ ہورمز پھر بند ہے، اور وہ کہتے ہیں ہورمز کھلوا کے دکھاؤ پھر اب، اور وہ اس UAE کے اندر اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کرتا رہتا ہے. تو دیٹس ناٹ این آپشن فار ہم ناؤ اینی مور، انلیس وہ وہاں پر بیٹھتا ہے اور بات کرتا ہے. سو واپس جانا آپشن نہیں رہا، اور اس وجہ سے آپ کو وہاں پر رہنا پڑے گا اب، کیونکہ جنگ بندی جو ہے وہ یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے اب آپ. تو یونیلیٹرلی نہ کرنے کے لیے آپ کو جب دونوں طرف کی چیز چاہیے ہوگی تو اس کے لیے پھر آپ کو دوسرے کو کچھ ماننا پڑے گا. وہ کہے گا جی ریپریشنز دو ہمیں، تم نے ہمارا نقصان کیا، اس کے پیسے دو. وہ اگر آپ نے لکھ دیا ایک دفعہ تو اس کا مطلب ہے کہ وار آف اگریشن ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا. اگر وہ کہتا ہے کہ جی یہاں سے اپنی بیسس ختم کرو ورنہ ہم آپ کی بیسس کو مارے جائیں گے. سو بیسیکلی دے آر اسٹک ناؤ، دے ول ہیو ٹو اسٹے ہیئر فار انٹل یہ خود ڈسٹروائے نہ ہو جائیں. یعنی وہ ہوتا ہے نا ایک جو ہیوی ویٹ چیمپئنز جب باکسنگ کا میچ لڑ رہے ہوں تو پھر ان کو رنگ کے اندر مرنا پڑتا ہے اگر وہ دے کین ناٹ تھرو ان دا ٹاول. تو اب اس وقت امریکہ اس سچویشن کے اندر ہے، اور وہ جان میشیمر جو کہ مطلب دنیا کے اندر ایک اس وقت سب سے بڑا ریئلسٹ پالیٹکس کا، ریال پالیٹک کا پروفیسر مانا جاتا ہے یونیورسٹی آف شکاگو کا. ہی آلویز سیز کہ بھائی جو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کی ایروگنس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ رشیا کو بھی یوکرین سے نکلنے کے لیے اگر ایٹم بم چلانا پڑ گیا تو وہ چلا دیں گے، بیکاز وہ وہاں سے ہار کے نہیں جا سکتے. سیم گوز ود امیریکنس، اف کمس ٹو دیٹ تو وہ چلائیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں سے واپس جا رہے ہیں، جتنے مرضی لوگ ان کو چھوڑ جائیں. دیکھیں ٹرمپ کی اپنی بیٹل فٹیگ آپ کو اس کے شکل پہ نظر آ رہی ہے، اس کی اسٹیٹمنٹس پہ نظر آ رہی ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے میں جیت چکا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جیت چکا ہوں، میں جا رہا ہوں، لیکن وہ جا نہیں پا رہا ہے یہاں سے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے، کل اس نے کہا ہے کہ ہم بڑے بڑے زبردست پلیئر ہیں، چیس کے پلیئرز ہیں، ہم بڑے ہائی آئی کیو لوگوں سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. پہلے کہتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اب کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے بڑا اسپرٹ شو کیا ہے. وہ کھیلتا رہا ہے، وہ ڈوولنگو ایپ کے اوپر پتہ نہیں چیس کھیلتا رہا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ آپ نے کنگ کو مار دیا تو جنگ ختم ہو گئی. اس کو شاید یہی لگتا ہے کہ مڈورو مار دیا تو گیم ہم جیت گئے، اب ہم نے خامنہ ہی مار دیا ہے تو ہم جیت گئے. چیس میں ہوتا ہی ہے نا کہ اٹ کنٹینیوز. یہ اسٹیٹ وہ والا دور ہے نہیں کہ جس میں بادشاہ مر جائے تو آپ ہار مان لیتے ہیں. ابھی مقابلہ چل رہا ہے اینڈ وی ڈونٹ نو کہ کہاں جاتا ہے یہ معاملہ. اچھا، اب مسئلہ یہ ایک اور بھی ہے کہ اب امریکہ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، سارا کچھ ہے. اب جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں بیسیکلی ان معاملات کے اندر سب سے زیادہ جو اگر آپ کسی پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں تو ان پہ کر سکتے ہیں کہ بھائی فائنینشیل مارکیٹس کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا گیم ہے، کیونکہ ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں نا. جن لوگوں کے پیسوں کا نقصان ہونا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ انویسٹڈ ہوتے ہیں اس چیز کے اندر. تو وہاں سے تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 5-6 مہینے تو یہ معاملات کہیں نہیں جاتے، ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح تم کہہ رہے ہو نا کہ دیر از نو ایزی ایگزٹ فار دس. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر فرض کرو یہ ایران والا معاملہ جو ہے، کیونکہ ابھی تک تو پاکستان بڑی اچھی ون پالیسی چلاتا رہا ہے، جو بھی چلاتا رہا ہے پاکستان فرسٹ پالیسی ہے ہماری. میں نے اس کا یہ نام، ہم مطلب اوبیسلی ہم نے یہی نام رکھا ہوگا نا، اور کیا نام ہوگا، پاکستان فرسٹ ہے. اس میں اس نے ایران کو بھی خوش رکھا ہوا ہے. سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو زیادہ نہ مارے تاکہ ہمارے لیے مسئلہ نہ کریٹ ہو. بیسیکلی تو اگر ایٹ دا بیس آف اٹ دیکھا جائے تو وہ ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہے نا، کہ ایک دونوں آپس میں. ہاں اچھا، اب یہ ہم ایک ٹائٹ روپ پہ چلتے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ معاملات لٹکتے جائیں گے
مطلب یہ مہینوں پہ محیط ہو جائیں گے تو ایک تو ہمیں فائنینشیل کاسٹ بھی پڑ رہی ہے نا, ہمارے ہم مہنگے پیٹرولس خرید رہے ہیں, اور پھر جو کار کو ہم لے کے آ بھی جائیں پر انٹرنیشنل مارکیٹ سے خرید کے لائیں گے نا, انٹرنیشنل پرائسز بھی خرید کے لائیں گے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ تو پتہ نہیں سعودی عرب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. تو آپ کے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی طرف سے بھی کوئی ایگریسولی پالیسی پرسو کی جائے گی, کوئی ان کی دوبارہ کوئی کہیں پہ کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, کوئی گارنٹی ہم دے دیں ایران کی طرف سے کہ ایران یہ نہیں کرے گا یا وہ نہیں کرے گا؟ آپ دونوں کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ سر میرے خیال سے یہ پرولونگ وار نہیں ہوگی, میری نظر میں یہ اس کا اینڈ جلد ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس میں یہ چیز, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سعودی عربیہ اس چیز پر ہے, اور وہ جو اس ٹائم ڈسکس کر رہے ہیں وہ آگے کا معاملہ ہے کہ امریکہ کا ایک طرح سے اس جنگ بندی اور جو ایک طرح سے جو وڈرال ہے اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے, کیا سچویشن بننی ہے. سو میرے خیال میں اس کا اینڈ جو ہے وہ جلد ہوگا, اور ٹرمپ اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ وہ اس کو وہ تو نیگوسیشن لمبی نہیں چلا سکتا, تو اس نے جنگ کے لمبی چلا لی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے ون وے اور دی ادر, وہ اس کو فنش کرے گا. آپ نے اس کی وہ کل والی ٹویٹ دیکھ لیں نا, اس نے کہا یہ 47 سال سے یہ براک اوباما اور جو بائیڈن نے شروع کی ہوئی ہے, میں نے اس کو ختم کر دیا وار کو, آئی ایم اے پیس ٹائم پریزیڈنٹ یا پتہ نہیں پیس کا پریزیڈنٹ ہوں میں. سو وہ, اور پھر آئی تھنک ان کے مڈ ٹرمس بھی آ رہے ہیں تو ادھر بھی ان کو وہ پرابلم ہونی ہے. سو وہ کرے گا جو اس کو کرنا ہے. وہ جتنی تیزی سے اس میں گھسا ہے نا ایک بلنڈر میں, وہ اتنی تیزی سے نکل بھی جائے گا. یہ جو پاپولسٹ ہوتے ہیں نا, وہ جو عمران خان کہتا ہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں, اور بڑا لیڈر ہی وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے, تو وہ بات ٹھیک ہے, وہ یہ نکل جاتے ہیں. اس نے کہا وہ اپنا باجوہ باپ ہے, اسے بعد میں تھوڑی دیر بعد اس نے کہا نہیں یہ تو بڑا 2 نمبر آدمی تھا, یہی کرتا تھا سارا کچھ, جس کے پاس پاور رکھی تھی. ایک وقت میں کہا میں وزیر اعظم ہوں, میں چلاتا ہوں سارا کچھ. پھر تھوڑے عرصے بعد اس نے کہا نہیں میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. تو یہ جو پاپولسٹ جو ہے نا, یہ جو پاپولسٹ ہے, نہیں آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. ٹرمپ جو ہے وہ بھی وہی ہے, وہ اسی نسل کا. وہ باہر ہوتے تو کیا کیا باتیں سننے کو ملتی, کیسے ایسے, تو ابھی نہیں سننے کو مل رہی. آپ اگلے ٹاپک پہ جب جائیں گے تو وہ آج کل نہیں سننے کو مل رہی. وہ خود تو نہیں کہہ رہے نا, وہ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں وہ ان کے چیلے چہیتے کہہ رہے ہیں, وہ تو نہیں کہہ رہے. آپ نے اس پہ کچھ ایڈ کرنا ہے جو میں نے سوال پوچھا تھا. آپ نے جو مارکیٹس کی بات کی ہے, مارکیٹس کی بات یہ ہے کہ آج اراکچی کا غالباً میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سے بات کرنے کی بات کی گئی ہے, اور کہا یہ گیا کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی بات کی ہے, لیکن حقیقت یہ کہ پرانی بات ہے, یہ صرف امریکہ جو ہے وہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مارکیٹس کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ایران از ان نو ہری. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو جو ہم نے نقصان اٹھانا ہے وہ تو ہم اٹھا کے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جنگ ختم کرنے کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے. انہوں نے جون میں جنگ ختم کر کے فروری میں دوبارہ لگا کر جو ہے نا وہ ڈس انسینٹیوائز کر دیا پیس سیک کرنے کو. یار ہمیں کیا گارنٹی ہے کل کو, کیونکہ انہوں نے ابھی بھی گارنٹیز مانگی ہیں. جو اراکچی کی غالباً مسعود پزشکیان کی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستانی اور رشین آفیشل سے بات کر کے ان کو اپنی ٹرمز جو ہیں سیز فائر کے لیے وہ بیان کیے. وہ 3 ہیں, ایک ہے ریپریشنز, دوسری ہے بیسز یہاں سے خالی کریں, اور تیسری ہے گارنٹیز. تو گارنٹیز کوئی نہیں ہے. ود دس گائے یو کین نیور گیو اے گارنٹی. خان صاحب کی ایک اور ٹریٹ جو ٹرمپ کے اندر شامل ہے کہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ان کی. تو یہ جو آئل کی پرائسز ہیں, دیکھیں رشیا نے پاکستان کو آفر کیا تیل, سستا تیل. ناؤ ایگزیکٹلی کل جس وقت ہم پروگرام کر رہے تھے تو خبر سے آگے میں کامران بخاری صاحب تھے, اور وہ ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے تھے کہ جی رشیا جو ہے وہ بیسیکلی اپنا تیل بیچنے کے لیے وہ ایران کو کہے گا جو مرضی, لیکن اس نے ٹرمپ سے بات کی اور اس نے کہا کہ یار ہمارے سے ذرا سینکشنز لفٹ کرو, ہم تھوڑے سے ذرا اس میں پیسے بنا لیں, تم نے جو کرنا ہے کرتے رہو. اٹس کوائٹ پاسبل, بیکاز دا تھنگ از کہ ان چیزوں کا ایران کے اوپر اس وقت وہ تو ایک ایگزسٹینشیل فائٹ لڑ رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا لچ فرائی کرنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. سو آئی ریئلی فیل کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ ابرپٹلی, because America has too much to lose and Iran is not going to cede any space. اور ایسی سچویشن کے اندر وہ پھنس چکا ہے, وہ چاہتا ہے نکلنا, وہ شاید 10 دن پہلے نکلنا چاہتا ہو لیکن نکل نہیں سکتا. دیر از نو ایزی وے آؤٹ. اچھا جی, وہ تو نکل نہیں سکتا. اب پاکستان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک ٹسل چل رہا ہے, اور اب تو کافی اوپنلی ہو گیا ہے. اب ہم اس کو منی وار ہی سمجھ رہے ہیں تو بہتر ہے. ہم ان کو منع کرتے رہے ہیں, کافی عرصے سے سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ کے یہاں سے ٹیررسٹ آتے ہیں, آپ ان کو پناہیں دیتے ہیں, اور کیا مطلب ان کے پاس انہوں نے ان کو مہمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے جو لوگ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب یہ بات نہ سمجھانے کے چکر میں معاملات جو ہیں وہ بارڈرز تک چلے گئے. ایک ٹائم پچھلے ہفتوں میں یہ بھی آیا کہ افغانستان نے پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کے ساتھ 200-250 جگہوں پہ آ کے بمباری مار پر شروع کر دی. یہ طالبان جو حکومت ہے ان کی طرف سے ہوا. اب اس کے اندر اوبیسلی ایک انف از انف ہوتا ہے. ہم نے ابھی کام شروع کر لیا ہوا ہے کہ اب ہم جو ہے اسٹریٹجکلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں
ان کی اس پہ پہلے ہم نے کیا تھا کہ علی نے بتایا بھی تھا پچھلے پروگرام میں کہ ہم نے ان کے جو امریکن اسلحے کے ڈیپوز تھے جہاں پہ وہ گاڑیاں تھیں اور وہ سارا اسلحہ امریکی چھوڑ کے گئے تھے جس کو وہ استعمال ہمارے خلاف کروا رہے تھے یا طالبان کو عام کر رہے تھے پاکستانی کو، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. کل رات کو ہم نے ایسے ہی ایک ایمو ڈمپ کے اوپر اٹیک کیا کابل کے اندر، اور آپ اگر انیشیل فوٹیجز دیکھیں تو اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ جو وہ انیشیل بلاسٹ ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ کو شعلے اٹھتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ یوزلی ایمو ڈمپس کے اندر ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ جو بھی ایمونیشن پڑا ہوتا ہے جب وہ خود پھٹنا شروع کر دیتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اوجڑی کیمپ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا، وہ مطلب ذرا بڑے لیول پہ تھا، بڑے اسکیل پہ تھا. اب لیکن جب وہ ہوا اور یہ واقعہ رات کو ہوا کل رات 9 بجے، اس کے بعد جو ہی پہلی خبریں آنی شروع ہوئیں تو طالبان نے ایک بہت بڑا فگر دیا 400 لوگوں کے مرنے کا نا، کہ 400 اور 250 زخمی اور 250 زخمی کا. یہ پہلا فگر ہی ان کا اتنا تھا، مطلب جو فرسٹ فگر دے کیم اپ ود واز دس، اتنا ہیوج فگر تھا. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ٹائم لائنز دیکھیں تو پوری افغانستان جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ایک لائن میں آئی ہے. اس وقت جو ہی ان کی حکومت نے جو بھی بات کی کہ اتنے لوگ مر گئے، وہ لائن میں اس طرح کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی ہوتی یا کسی واٹس ایپ گروپ میں کسی طالب نے ان کو کہا ہوگا کہ یہ کرو گے تو ٹیم میں جگہ قائم رہے گی ورنہ ٹیم سے نکال دیں گے. اس طرح کر کے راشد خان آیا، پھر وہ دوسرے آئے نمونے، بہت سارے ایسے نمونے جو شاید افغانستان میں رہتے بھی نہیں ہیں تو ان کو کیسے پتا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہوا. راشد بھی نہیں رہتا، ہاں راشد خان بھی نہیں رہتا ہوگا، دبئی شبئی میں رہتا. میک سینس، کیونکہ یہ تو تھے ہی وہ پچھلی جو این ڈی ایس کی حکومت تھی اس کے ساتھ ہی تھے نا. اب وہ حکومتیں چلی گئیں تو یہ تو مجبوری کھیل رہے ہیں طالبان کے لیے. ان کی ایک سمجھ لو کہ درمیانی رستہ نکالا ہوا ہے، وہ بھی چونکہ اب بالکل ایلینیٹ نہیں کرنا چاہتے عوام کو تو انہوں نے ان کو قبول رکھا ہوا ہے، ورنہ طالبان تو کہتے تھے یہ کافروں ہے نہیں کہ کھیڑی کافراں دی آزادی کافراں دی. پاکستان کے پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں یہ باہر، پاکستان کے پاسپورٹ ٹریول کرتے ہیں. اب خیر وہ جو بھی تھا، اب بہت سارے پتہ ہے نا کہ افغانستان کا وہ کوئی وہ ڈپلومیٹک تو کور ہے نہیں. آپ جو افغان لیڈرشپ ہے وہ بھی یو این سے پہلے اجازت لیتی ہے، پھر وہ لیٹس سے انڈیا جاتی ہے یا قطر جاتی ہے. بخیر جو بھی جس طریقے سے بھی جاتے ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے وہاں سے آ رہا ہے کہ یہ کوئی نشہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا ان کا جہاں پر یہ سارا مینٹل ہیلتھ کا تھا. اچھا ہاں یہ ڈرگس کا تھا. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ نے ایمونیشن کے ڈمپ رکھے ہوئے اور ساتھ ہی آپ نے ڈرگ والے رکھے ہوئے لوگ بیچارے جن کے دماغی حالات سے ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ڈرگس بھی ویسے تو پتہ نہیں گاڈ نوز کہ آپ ان کو کن کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، خودکش حملوں کی ٹریننگ کراتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اٹس آل پروپیگنڈا. اب یہ جو تصویر ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہ حمزہ لگا دیتے ہیں اس پر. یہ دیکھیں گرین میں وہ ہے جس پہ کہ ایکچولی اٹیک ہوا ہے، وہ ایمونیشن ڈمپ ہے. اور اس کے ساتھ ہی بالکل ان لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے، یہ جو سیدھی پٹی ہے لال میں جو ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، یہ وہ ڈرگس کا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر کہ وہ پڑے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ وہ اٹیک وہاں پر ہوا ہے، ڈمپ پر ہوا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دھوئیں کے بادل اور وہ جو ایمونیشن ہے وہ صاف چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ساتھ ہی بلڈنگ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. اب اگر اس کے اوپر گرا ہوتا تو اس کا اسٹرکچر نہ قائم رہتا نا، یہ مطلب کوئی اتنی تو کوئی سارا کچھ ٹوٹ جاتا. اور جو وہ اس کا جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ ویسے اس طرح برانڈ نیو طالبان کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے، وہ اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے. سو بڑا پکا جھنڈا تھا، پتہ نہیں کون سے کپڑے ڈیمیج ہوا ہوگا بیکاز وہ ایمونیشن ڈیمپ پر اٹیک ہوا ہے، تو وہ اس کو نہ بنائے وہاں پر، وہ کیوں انہوں نے ساتھ اس کے وہ رکھا ہوا ہے. باقی بات یہ ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ آئی مین دے آر ٹیررسٹ، اور ٹیررسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان پر آپ اٹیک کرتے ہیں جب، تو وہ پھر ان کے جو معاملات ہیں اسلحہ جہاں پہ رکھا آپ کرنا ہی ہے. وہ سر میں بتاؤں آپ کو وہ کیوں ایسے ہے، جی انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے. پھر وہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی اس والی بات جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں اس کے اوپر، لیکن ہوتی نہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ اب ان کا موڈس آپرینڈی ہے. آپ پاکستان کے اندر بھی تحریک طالبان کے اوپر ہونے والے پاکستانی فوج کے جو اٹیکس ہیں یا لڑائی جھگڑا ہے اس کے اندر دیکھیں تو جو سویلین کیجولٹیز ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے مسجدوں کے اندر پناہ لی ہوتی ہے، انہوں نے گھروں کے اندر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا سارا کا سارا جو سسٹم ہے وہ جان کے آبادیوں کے اندر جا کے لگاتے ہیں اسی وجہ سے، تاکہ ایونچولی جب ان پہ حملہ ہوگا جہاز سے یا کچھ ہوگا تو یہ سمپتھی کا فیکٹر گین کر سکیں، جو اب وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری تو ریکویسٹ ہے پاکستان آرمی سے کہ ان کو تن کے رکھیں. یہ جو پروپیگنڈا ہے اس میں اس کا بالکل اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان لوگوں نے کئی مدرسے کے نیچے اپنا آئی ڈی بنانے کی ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں تو وہاں میزائل ماریں. اگر ان لوگوں نے کہیں پر کوئی اسلحہ فیکٹری بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنے کو گرین ایریا میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو ان کا ڈپلومیٹک ایریا، وہاں پہ میزائل ماریں. ان کی ایسی کی تیسی ان کو چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے باجوڑ میں ابھی وہ باجوڑ کے محمد میں 4 سویلینس پہ مورٹر گولے مارے، وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کو چھوڑنا نہیں
ان پہ اٹیکس جاری رکھیں, ان کی تباہی جو ہے وہ ہمارے لازمی اسی طریقے سے جاری رہنی چاہیے. یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں انہوں نے جو یلدا حکیم کے ذریعے شوق پورا کرنا ہے, یہ کر کے دیکھ لیں. بٹ جو ان کی حرکتیں ہیں, I mean it's a terrorist organization that we are fighting against and we need to attack them to secure ourselves. Simple, اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اچھا علی, رانا صاحب نے تو بڑے سمپل ٹرمز میں بیان کر دی ہے, لیکن تم تو صبح سے جنگ لڑ رہے ہو نا. کل رات سے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں خلائی محاذ پہ علی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. برقی محاذ ہے یہ. فرام علی کا تو خیر نہیں تھا اس سرکل میں نام, لیکن فرام اے ٹائم آف بینگ ان دیٹ سرکل ویئر ایسے کر کے گول گول کر کے دے رہے تھے علی کے دوستوں اور علی کے ساتھیوں کے نام ادارہ, وہاں سے علی اب کتنا سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ علی اب وہ اہل یوتھ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے؟ نہیں میں تو بتا رہا ہوں نا یار, وہ سارے ہیں نا کھڑے. وہ جو آج افی نے بڑی اچھی ٹویٹ کی ہوئی تھی, علی نے بھی میرا خیال ہے ری ٹویٹ کی ہے, میں نے تو کی ہے. سر جو لوگ انڈیا کے ساتھ ملے رہے انڈیا کے خلاف جنگ میں, آج وہ افغانستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں افغانستان کے خلاف جنگ میں, ان لوگوں کے ساتھ آپ علی کو کھڑا پانا چاہتے ہیں. وہ تو اس لیے کیونکہ اس نے بتایا ایفی نے کہ سیزنل پاکستانی جو لبرل ہوتے ہیں نا, ان کی جو خاصیت نہیں سر, یہ لبرلز کی بات نہیں ہے, یہ یوتھ والے ہیں سر. وہ ایک کانسیپٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ یوتھ ہی ہے سارے جا کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ہے, اس میں ریاست کے آپ کے خلاف ہونا ہے, ریاست ٹھیک ہو غلط ہو. بڑا ظلم ہوا جی وہ تو افغانستان پہ. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے جب ہم انڈیا کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے, دشمن کے ساتھ کھڑے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی تو افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی ساری نہیں سر, وہ تو پروپیگنڈا نا. جو بات ہے وہ سچ یہ ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے, آج یہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کو شرم آنی چاہیے. اور ہم انڈیا کے خلاف بھی جیتے تھے ان کے بغیر, ہم افغانستان کے خلاف بھی جیتیں گے ان کے بغیر. اچھا علی, یہ انڈیا سے مجھے اب یاد آ گیا, یہ ساتھ ہی جوڑ دیتا ہوں تمہارے سے سوال کرتے کرتے. یہ اب جو ہاسپٹل کا بم دھماکہ ہے, اس کو افغان نیوز کوریج کے بعد سب سے زیادہ جو نیوز کوریج ملی ہے, جو سب سے زیادہ گفتگو کرنے اور وہ دینے کے لیے آئے ہیں اس پر, وہ انڈینز ہیں. اور انڈین صحافی بڑے بڑے نام, عجیب سردیسائی اور برکھا دتس اینڈ آل آف دیٹ ہیو جسٹ پاؤنسڈ اپون اٹ. سوال میرا یہ تھا کہ دے سی ویدر 400 مرے یا نہیں مرے تو بعد میں ٹائم بتائے گا, میں اس پہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. جھوٹ ہے, سمپل جھوٹ ہے. ان کی رپورٹر کہہ رہی ہے کہ ادھر 20 باڈیز آئی ہیں, وہ جھوٹ ہے. اور وہ بھی وہ ہیں جو اس میں تھے. 400 کا نمبر یہ ہے, اگر 400 ڈیتھس ہوں تو پھر 250 زخمی نہیں ہوتا, پھر 500-700 زخمی ہونا چاہیے. اور اگر اتنے سارے لوگ ہوں تو ہسپتالوں کے اندر خون کی ایک وہ چاہیے ہوتی ہے. مطلب یو کانٹ ہائڈ دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. بٹ صبح سے میں نے بھائی آپ چھپا سکتے ہیں. ہاں, اور جس طرح کا جس قسم کا انفراسٹرکچر افغانیوں کے پاس ہے, کابل کے اندر ہوگا, اس کے اندر تو بالکل ہی نہیں چھپ سکتا ہوگا. باڈیاں سڑک کے اوپر پڑی ہوں گی, کہاں چھپا سکتے ہوں گے. اچھا سوال یہ کہ انڈینز جو ہیں وہ بڑا مطلب بڑے اس کو وہ اچھال رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. وہ بے شرم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہسپتالوں اور اسکولوں پہ حملے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. وہ اسکولوں کے حملے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے تو وہ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں سارا وقت, اور ان کے تو مودی جپھیاں مار رہا ہوتا ہے, اور وہ کر رہا ہوتا ہے مدر لینڈ ہے ان کا. فادر لینڈ وہ خود ہے, فادر لینڈ, اور فادر لینڈ ہے. ہاں, تو وہ لگے ہوتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, واحد آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو ماں کہہ کے اس کو باپ بنا دیا. لعنت ہے ویسے ایمان سے, ایسا وزیر اعظم ہمیں ہاتھی ماردا میں. اس کے ساتھ علی ہو بھی وہی والی رہی ہے. ہاں, جو اب وہ میں نے بتایا ہے, وہ جو یوریا مانگا ہے چائنا نے کہا ہے نہیں ہے نکل جاؤ. ہاں, چائنا سے کیوں یوریا مانگا؟ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے, مطلب یہ ایک کنٹینیو ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ. آپ کو یلدا حکیم کی, رائٹرز کی, نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائنس سے, اور راجدیپ سردیسائی جیسے فیک قسم کے جو ہے نا وہ ہیومنسٹ سے, اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے فیک ہیومنسٹ ہیں, ان سے جو ہے وہ نہیں. پھر کچھ ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں یو کے اندر, بنگالی شنگالی ہیں, انہوں نے اپنی کوئی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, وہ اما چما والے. اب وہ بیٹھ کر وہاں سے جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں, وہ ڈینیل حقیقت جو, اور وہ کیا نام ہے اس کا, روشن صالح اور وغیرہ وغیرہ, وہ وہاں پہ سے بیٹھ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان بڑا ظلم کر رہا ہے, یہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ مار رہے ہیں. ڈینیل حقیقت جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اسرائیل, اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے کر رہا ہے, وہ امریکہ سے جو ہے وہ پاکستان اسرائیلیفیکیشن کا جو. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں, اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں. تو پاکستان جو ہے وہ اس کی آرمی جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں بکھی ہوئی ہے, اور کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں بکا ہوا ہے تو بیسیکلی ٹرانزٹو پراپرٹی آف ایکوالٹی کا لگا کے اس نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم وہاں پر لگ گئے. تو اف اے از اکول ٹو بی اینڈ بی از اکول ٹو سی دین اے از اکول ٹو سی. یہ بات ایران کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ بار بار شکریہ ادا کری جا رہا ہے, شکریہ ادا بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہماری میڈیشن کرا دیں وغیرہ, اس میں بھی اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بکا ہوا ہے, چاہے ایران جو ہے وہ ہمیں تعریفیں کر رہا ہے, لیکن نہیں مینو پتہ ہے نا, مینو زیادہ پتہ ہے. ہاں, علی مصطفیٰ ہو گیا, یہ ہو گئی. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی ٹینشن لینے کی, اور ہمیں بس ایک ڈیمانڈ مستقل جاری رکھنی چاہیے, جو 26 نومبر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ باڈیز کہاں ہیں.
show us the videos, چاہے وہ مریم نواز خان ہوں, چاہے وہ دوسرے گرفٹرز ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل گرفٹرز ہوں, چاہے لوکل گرفٹرز ہوں, جن کو صرف ہر ٹریجڈی میں, ہر لڑائی میں, ہر جنگ میں بشرا شیخ ٹائپس کو جو ہے وہ اپنے ری ٹویٹس اور اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے ہیومنزم جو ہے نا وہ سامنے لانا. اور اس اب آپ کو پتہ ہے ٹویٹر تو جو ہے وہ اب ہو گیا ہے مونیٹائز, آپ کو بلو ٹک کے ساتھ جو ہے وہ مونیٹائزیشن بھی ہوتی ہے. سو آل دیز تھنگس کمبائن ہمیں ایک ریج بیٹنگ ہے. اور ریج بیٹنگ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو وہ بلیڈنگ ہارٹ ثابت کرنا نا کہ میں تو دنیا کے ہر جو غلط چیز ہے اس کے اوپر بول رہی ہوں, میں صرف جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں بول رہی, میرا تو ایک جو ہے نا وہ میں نے بنا رکھا ہے اپنا ایک اسٹینڈرڈ, اور میں اس اسٹینڈرڈ سے نہیں ہٹتی ہوں, چاہے پھر وہ ہمارے لوکل ریما عمرز ہوں یا جو بھی ہوں. اچھا وہ پھر ایک اور بھی ڈرامے بازی ہے, یہاں پر یہ لوگ تھے سارے کے سارے طالبان کے دشمن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے جو کلیم کیا ہے وہ بہت خطرناک کلیم ہے, بہت بڑا ایلیگیشن ہے, تو ہمیں اس ایلیگیشن کے خلاف اب ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے, اور وہ ہے ہمیں انویسٹیگیشن کروانا. کون کرے گا وہ انویسٹیگیشن؟ میں نے پوچھا, جواب نہیں دیتی خواتین. کون کرتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ ورڈ کین پاکستان. اب یہ انویسٹیگیشن جو ہے اس کے لیے بہت آسان ہے. آپ جیو ٹیگنگ چیک کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کے جو کوآرڈینیٹس تھے وہ درست تھے یا نہیں تھے. ساتھ یہ جو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ جو بورڈ ہے وہ بالکل سالم ہے, اس کی چھت بالکل سالم ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے, ایکڑا بم مارے سی بھائی, پرچم لہرا رہا ہے پیچھے کپڑے کا. جہاز سے آپ نے بم مارا ہے کمرے کے اندر, چھت کو کچھ نہیں ہوا. مطلب کوئی سوچنے والی بات ہوتی ہے نا, کہ کوئی مطلب بات کرنے والی بھی بات ہوتی ہے. تو دیر از ایمپل ایویڈنس, اور ایویڈنس جو ہے وہ اس نے دکھانی ہے. ہم نے تو دیکھے نا دھماکہ دیکھا ہے, ہم نے ایکسپلوژن دیکھا ہے, اس کے اندر ہم نے ایمو ڈیپوز جو ہیں جس وقت وہ اڑائے جاتے ہیں, یوکرین سے تصاویر موجود ہیں, رشیا سے تصاویر موجود ہیں. وہ تصاویر کے اندر جس طرح کی آگ ہوتی ہے اور آگ کے اندر جو شعلے ہوتے ہیں وہ بالکل ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو اٹ از ویری آبویس کہ ہم نے تو جو چیز دکھانی تھی وہ دکھا دی ہے. اب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو بارے ثبوت کس پر ہے؟ بارے ثبوت جناب, میں یہی پوچھ رہا ہوں نا جناب اسپیکر, جناب ان پہ ہے نا, تو سوال کیا پھر ان کو بھیج دیں. پاک کیا کریں, طالبان حکومت سے کہیں کہ ہم اپنا ایک وفد بھیجنا چاہتے ہیں خواتین پر. میں کہتا ہوں یہ خواتین اگر مان جائیں ان کو بھیج دیا جائے. یہ مانیں گی نہیں. نہیں, کیوں نہیں مانیں گی؟ ان کو بہت زور سے آ رہی ہے کہ کوئی جواب نہیں دے رہی. ویریفائی کون کرے گا؟ مطلب افغانستان کو چاہیے کہ وہ کھولے اپنے اور کئی انٹرنیشنل میڈیا کو بلائے اور باڈیز دکھائے ان کو, اور کہ یہ دیکھیں یہ ہوا سب کچھ. ایک بات ہے, یہ ہماری منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ اور ہماری جو منسٹری آف ڈیفینس ہے اور ہماری منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے, یہ جو مطالبہ ہے یہ ان کی طرف سے آ جانا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے کہ جی آپ اوپن کریں. ہاں بالکل, ہم بھی آتے ہیں, آپ بھی آئیں. ہاں, بٹ اٹ از سلی ٹو میک اے پوائنٹ آؤٹ آف دس, اینڈ اس کے لیے پاکستان کو کہیے بھی پاکستان نے تو نہیں آپ کو نہ ایکسیس دینا وہاں جانے کا, نہ پاکستان نے کابل کا ہسپتال آپ کے لیے کھولنا ہے, نہ پاکستان نے کچھ نہیں. پاکستان کہہ کہ ہم تیار ہیں, ہاں ہماری طرف سے کر لیں. نہیں علی, ہماری تیاری ہونے یا نہ ہونے کا بھی فرق نہیں پڑتا نا. مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نیریٹو وار, کیونکہ ہم اس وقت نیریٹو وار کی بات کر رہے ہیں کہ جی انڈیا کیا کہہ رہا ہے, حقیقت جو کہہ رہا ہے. پاکستان تو بڑا کلیئر ہے نا, وی آر ویری کلیئر کہ بھائی ہم نے ایک سرٹن جگہ کو ٹارگٹ کیا ہے. میک اٹ کلیئر, پاکستان شوڈ سے کرواؤ انویسٹیگیشن. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ابھی تک کی ساری خبریں ہیں یہ سب کچھ ہے وہ 400 کا فگر ہے, اس کے اندر بھی اینڈ میں جا کے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کہ ہم ویریفائی نہیں کر پائے, یہ افغان گورنمنٹ کا ہے. اور یہ پاکستانی لبرل ماشاء اللہ ویسے ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں افغانیوں کی بات پہ. میں تو حیران ہوں, افغانی اکیلے نہیں ہے نا, اس میں نیو یارک ٹائمز نے بھی یہی لکھ دیا ہے, پھر ان کو ایمان لانا پڑتا ہے. اچھا, جب نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن بھی یہ ہونا تو پھر ان کو ایمان لانا پڑتا ہے نا. اینی وے آپ بات پوری کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا وہ ایک لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں, وہ مطلب ان کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں. جو اس طرح تو افغانی کہتے ہیں کہ ہم خواتین کی تعلیم کو نہیں روک رہے, افغانستانی جو ہیں وہ 10,000 قسم کی اور باتیں کرتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مان لیتے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک طبقہ موجود ہے, ہمارے پاس رہتا ہے, کھاتا ہے, اشرافی ہے, اپنے آپ کو وہ کہتا ہے, وہ جو کیا ہوتے ہیں انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کنسیڈر کرتا ہے, لیکن بے شرم ہے, ٹوٹلی بے شرم ہے. ٹھیک ہے, اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی وقت کسی جگہ پہ بھی ایسے یو ٹرن مار لیتے ہیں, پلٹی کھا لیتے ہیں, کلٹی کر لیتے ہیں. اس میں یہ پختون نیشنلسٹ بھی ہیں. یہ آج سے ہفتہ مہینہ پہلے تک یہ طالبان کو برا بھلا اور برائی کی جڑ قرار دیتے ہوئے ہمیں بدنام کرتے تھے کہ یہ تہاڈی وجہ تو یہاں مسئلہ کریٹ ہوا ہے اور یہ ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ورچوئس ہے, اصل میں آپ ریاست جو ہے وہ بیوقوف ہے. ان کے لیے واحد ایک چیز جس پہ ان کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹھیک ملک نہیں ہے, پاکستان کی ریاست ٹھیک نہیں ہے. وہ چاہے عاصم منیر کی ریاست ہو, چاہے وہ باجوہ صاحب کی ریاست ہو, چاہے وہ مشرف کی ریاست ہو, ریاست ٹھیک نہیں ہے, ریاست کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کوئی ہمیں جواب دینے کو تیار نہیں ہے انہی لبرلز میں سے کہ ہم کس کے جا کے گریبان کو. آج بھی دھماکہ ہوا ہے ایک مسجد پہ, کنڈیم نہیں کرتے. آج بھی ایک مسجد پہ دھماکہ ہوا, تو ہم کس کا گریبان پکڑیں, ہم کس کو, who should we blame for all this? موٹر گولے سے شہید ہوئے ہمارے, ان کا ان سے پوچھیں
یہ ان ٹائم لائن پہ نظر جو ہی نہیں اسی آئے کیا گا. یہ رمضان موجود ہی نہیں ہے. رمضان افغانستانیوں کے لیے آ جاتا ہے یا افغانیوں کے لیے آ جاتا ہے, اور جو ہمارے لوگ ایمبولینسوں میں جلائے جاتے ہیں یا ہمارے لوگوں کو جو مارا جاتا ہے وہ کون کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ تو پھر کہیں نا طالبان کہہ رہے ہیں وہ پنجابیوں نے بنائے تھے طالبان, وہ پنجابی طالبان جو ہیں یہ بیوقوف تھے, پنجابی طالبان یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجابی طالبان پنجابیوں نے طالبان بنائے تھے, وہ طالبان نے پشتونوں کو مارا ہے اور پھر پنجابیوں نے بھی پشتونوں کو مارا ہے. اس کا کیا کرنا ہے, عجیب بات کر رہے ہو, کہاں سر مارے ہیں, یہ کہاں معاملہ ختم ہو. طالبان جو پنجابیوں نے بنائے تھے وہ پنجابی طالبان تھے. خاتمہ ہے, آپ طالبان کو مارے, وہ کیا وہ تھے پنجابی طالبان تھے, وہ چیمے چٹھے تھے جو یہاں سے بندوقیں اٹھا کے چلے گئے, جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. کتنے پرسنٹ وہ جٹ شٹ جڑے کا بیٹے کا قصور تھا, میاں افتخار حسین کے بیٹے کا, اور ایک ہزاروں کی لسٹ ہے یار, لاکھوں ہمارے 50-60,000 تو ایک زمانے میں لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے لوگ مارے گئے. آپ صرف اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے علماء ہیں جو انہوں نے شہید کیے. وہ میں تو اور سنتا ہوں کہ وہ $30,000-40,000 اس کو ملتے ہیں نور ولی مسعود کو مہینے کے, اور جو ان کے یہ جو فائٹرز ہیں نیچے کے سر, وہ 50,000 60,000 70,000 ڈفرینٹ, آپ کو پتا ہے اس کی سیلریز لگی ہوئی ہیں, لاکھ تک 1.25 لاکھ تک ان کی سیلریز لگی ہوئی ہیں. پرانے زمانے سے 90 سے یہ عالم ہے. تو اچھا بات یہ ہے کہ جن کو پیسے مل رہے ہیں, اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے وہ کیا رہا ہے, ہم یہاں پر بیٹھے رہے, علی نے جو بات کی ہے نا کہ کچھ نہیں کرنا جی, وہ وہاں پر $30,000-40,000 لے رہا ہے صرف اس کام کے کہ اسے پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے, اور ہم چپ کر کے بیٹھے. علی نے جو بات کی نا سمپتھی والی, وہ اصل میں تھوڑی سی ذرا اس کو ہمیں الیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے. وہ ہمارے لیے ہمارا جو موقف ہے, جو کہ جینوئن موقف ہے, اس کو کلاؤڈ کرتی جا رہی ہے ایموشنس کے اندر. یہ جو کہہ رہا ہے, وہ جو کہہ رہا ہے نا بنگالی امہ کے اور وہ داڑھیوں والے برطانوی بھائی ہمارے اور سارے, وہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو ایکچولی چونکہ برطانیہ میں یا باہر کے ملکوں میں مسلمان تھے, وہاں پیدا ہوئے نا, تو ان کے اپنے ملکوں کے ساتھ جہاں کے بھی ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہیں, سری لنکا سے ہیں. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں, یہ ان کو چھوڑیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کام ہے یہ ہماری حکومت کا ہے نا, کیا سر ان کو کاؤنٹر کرنا. سبھی کا حکومت کا بھی ہے, ہمارا بھی, مطلب یہ تو ایک حکومت جاری ٹویٹ کر سکتی ہے, انہوں نے کر دی بھی. پرائمریلی دس از اے جاب فار آور گورنمنٹ کہ وہ ان کے لیے کوئی ایسٹس بنا کے رکھتے ہیں. آپ نے انہوں نے بنائے تھے سارے, وہ خان صاحب کے ساتھ چلے گئے, نئے بننے میں ٹائم لگتا ہے یار. انفارمیشن وارفیئر لڑنی ہے, آپ عجیب بات کر رہے ہیں. انہوں نے سب کچھ بنایا تھا. یہ سب لوگ جو آج خلاف بول رہے ہیں, یہ سب ادارے کے ایسٹ ہیں. یہ آپ پہلے بھی کہتے ہیں, چاہے وہ حسین ندیم صاحب ہیں, چاہے وہ علی مصطفیٰ صاحب ہیں, یہ سب ادارے کے ایسٹ ہوا کرتے تھے, ادارے کے لیے ٹریٹمنٹ کرتے تھے. میرے سے زیادہ بہتر تو آپ جانتے ہیں وہ بھائی صاحب کیا. میں آئی ایم ناٹ پوٹنگ یو آن دی اسپاٹ, آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ریڈ, ٹیل اس دی اسٹوری اباؤٹ ہاؤ ان کی اوقات ٹوٹل کتنے, کس کو لیول کے افسر کی تھی, کندھوں والا جو ستارے کتنے ہوتے تھے اس کے, جن کی انگلیوں پہ ایسے ایسے اچھلے کودتے تھے. بات یہ کہ انہیں کے ایسر تھے نا, اب وہ چلے گئے, لوگ ہو گئے. افسر بغیر رینک کے افسر, سویلین لوگوں کے سامنے ایک بندہ جو کہ وہاں پر کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, غفور پاجی نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, عمران ریاض آئے گا, یہ کاغذ دے دینا, کاغذ لے کے واپس. چلو خیر, رینکس. سو دیٹ از دا پوائنٹ. وہ سارے ایسٹ وہاں چلے گئے, نئے بننے میں ٹائم لگتا ہے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, یہ بڑا انپورٹنٹ بات ہے کہ جو مسلمان ہیں, ابھی چونکہ علی نے صحیح بات کی ہے, وہ فلسطین والے ایشو سے یہ معاملہ بہت زیادہ اچھلا ہوا ہے اور وہاں سے لوگ بڑا زیادہ فیل کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ملکوں کو نہیں جانتے, دے ڈونٹ ہیو اینی بانڈز ود دیئر اون کنٹری. میں آپ سے اس کو ایکسپلین سر کرتا ہوں. سن تو لینا, میں سمجھ گیا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں, میری بات سنیں آپ, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. سے یہ جو ہے نا, جو ہم جس جگہ پہ کھیل رہے ہیں نا سوشل میڈیا اور وہ سارا, اس میں ہے سر مونیٹائزیشن ہے, اس میں پیسے ہیں, ڈالرز ہیں, ویوز ہیں, جو سرچ انجن آپٹمائزیشن ہے, جو الگوریتھم ہے, اس کا چکر ہے سر. سو اب جو ہم بات کر رہے ہیں نا اس ٹائم, اس کی اتنی ریسیونگ نہیں ہے جتنی کہ اگر لیٹس سے وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ بڑا ظلم ہو گیا, مارے گئے, اس کی وہ اٹ از بیٹر ریسیوڈ. دس از ہاؤ اٹ, دس از دا ریالٹی. سر اس کے اندر ریزن یہ ہے, ایک تو آپ کا وہ ہے نا, چلیں ہم بتائیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں, دے اسٹینڈ فار نتھنگ. ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس میں سے ہماری جو ویورشپ ہے وہ ہرٹ نہ ہو, بیکاز موونگ فارورڈ ونس یو بلڈ اے ویورشپ, وہ ایک ایسٹ ہوتا ہے, اس کو آپ نے پھر لے کر چلنا ہوتا ہے اسی لائنس پر. آپ کی بات میں اب وہ پیسہ بھی آ رہا ہے, ویورشپ بھی بڑھ رہی ہے, سو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو میں آپ کو پوائنٹ کہہ رہا تھا, وہ کرتے آپ یہ ہیں کہ آپ ایک جو نیریٹو بلڈنگ ہے نا, اس کو نیریٹو کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ویپنائز کرنا نیریٹو کو اس حد تک کہ وہ اس کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو جائیں. سو آپ کا جو نیریٹو ہے, لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ ہم رائٹ پہ کھڑے ہیں, ہم یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ انہوں نے کیا ہے, آپ بھی وکٹم ہیں, تو آپ اس نیریٹو کو اتنا پروجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے ایسٹس کے تھرو کرتے ہیں, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بناتے ہیں تاکہ آپ کا جو نیریٹو ہے وہ ویپنائز ہو جائے. اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کرائے کے ٹٹو آپ کہہ لیں, یہ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو لے کے
چلتے بیکاز دے سی دیٹ دس از ورکنگ اینڈ دس از گیٹنگ مور لائکس, مور ریچ, مور ویوز اینڈ مور ڈالرس, سو دین دے اسٹارٹ جوائننگ ان. سو میرا مطلب بس وہ تھا جو آپ کی بات ہے, اس کا جواب یہ ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پر میں یہ نیلے ٹک والوں کی لاجک سے نہیں انہوں نے سمجھا, میں نیلے ٹک والوں کی بات ہی نہیں کر رہا تھا. میں تو ایک جنرل آپ کو بات بتا رہا تھا. ایک پرسیپشن ایشو کا وہ یہ ہے کہ دیر از اے ہیوج مسلمان پاپولیشن ان دا ورلڈ دیٹ ہیز نو بانڈز ود دیئر اون کنٹریز. جو نیشنلسٹک بانڈ آپ کا میرا پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کی دھرتی کے ساتھ جو محبت میں اور آپ رکھتے ہیں, یہاں ہم رہتے ہیں, یہاں زندگی ہے, موت ہے, کاروبار ہے, سب کچھ ہے نا, وہ ان کا نہیں ہے. تو وہ دنیا کو ایک گلوبل اسلام اور بھائی اور امہ کا جو وہ ہے نا اس کے اندر دیکھتے ہیں, سرحدوں کے بغیر. اس کے اندر وہ کہتے ہیں, وہ مولوی صاحبان جو ہیں یہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ہوں گے, آپ دیکھیے گا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانی جو, میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ پاکستانی مسلمز ان برٹن جو ہیں وہ کیوں عربی چوغے پہن کے مسجدوں میں جاتے ہیں, جبکہ پاکستانی کپڑے تو شلوار قمیض ہے. اگر آپ کو زور سے آیا ہے کوئی چیز اپنی پہننے کی تو آپ پاکستانی شلوار قمیض پہن کے یا تہمت باندھ کے جو بھی جس علاقے سے آپ ہیں وہ پہن کے جائیں گے, وہ نہیں پہن کے جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی مسلمان کے طور پہ کر رہے ہیں نا, تو وہ گلوبل امہ ہے. اب جو گلوبل امہ کا چورن ہے نا, اس کے اندر اب نئی کہانی یہ ہے کہ ایتھنیسٹیز یا نیشنلٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ان میں بہت سارے جو ہمیں باتیں سنانے ابھی آ رہے ہیں نا, وہ آ کے یہ سنا رہے ہیں, وہ بنگالی ہوں چاہے پیچھے سے, چاہے وہ کہیں بھی ہوں. نہیں, ہمارے اپنے بھی بھائی ہیں, وہ اقبال کے شعر ہمیں سنا رہے ہیں. ہاں, ان کے اقبال کے شعر جو دلوں میں ان کی آگ بھڑک رہی ہے نا, وہ مذہب کی آگ ہے. بٹ یہ سارا کچھ جو ان کی گفتگو ہے نا, یہ پاکستان کے اوپر تو وہ چلیں لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا کر رہے ہیں اور ایتھنیسٹیز نہیں ہوتی اور نیشنلٹیز نہیں ہوتی. پر سوال یہ ہے کہ پھر اسی صورت میں اگر ہم اس کو وائڈر رینج میں دیکھیں گے تو پھر تو کوئی فلسطین بھی نہیں ہوتا, پھر تو کوئی سعودی عربیہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ فلسطینیوں کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ فلسطین کی سرزمین پہ رہیں یا وہیں بسیں جہاں 1400 سال 1500 سال یا 1800 سال سے وہ دبئی جا کے موجیں کریں, وہ ایجپٹ میں چلے جائیں. ہے تو صحیح کہ سینائی ڈیزرٹ کے اندر ان کو بسانے کا پروگرام ہے یا جارڈن کے اندر ان کو بسانے کا پروگرام ہے, تو یہ جو امہ چمہ والے ہیں یہ پھر اس کو بھی سپورٹ کریں نا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستانی حکومت نیریٹو بلڈ کرے تو موزم بیگ نام کا آدمی جو گوانتنامو میں چلا گیا تھا, دہشت گردی کرتا تھا, اور اب وہ بہت بڑا ریفارمسٹ ہے برطانیہ کے اندر, کوئلیم فاؤنڈیشن کے نام پہ بھی اس نے برطانوی حکومت سے چندہ کھایا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اگر پاکستان جو حکومت ہے وہ اپنی بات کرے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے ہمارے بات کو سپورٹ کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا چورن امہ چمہ کا ہے. اس کا چورن یہ ہے کہ اس نے جو اس قسم کے بیچاروں کی ذہنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی نا, باہر بیٹھے مسلمانوں کی, جن کے بیچاروں قریب نہ تو دین کے رہتے ہیں, نہ وہ اپنے جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں, نہ پیچھے سے کسی کے ہوتے ہیں, ان کو اٹیک کرنا ہے اس نے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلم بردرہڈ, اخوان المسلمون جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پچھلے 100 سال سے مسلسل پوری دنیا کے اندر, ایجپٹ سے شروع ہو کے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلسل پھیلا. آتے تو اس میں حزب التحریر والے ہوں گے, حزب التحریر ہے, مسلم بردرہڈ کے آف شوٹ ہیں یہ مختلف قسم کے. اچھا, اب یہ بردرہڈ جو ہے وہ بڑا پیارا برادر تو مسلم بردرہڈ جو ہے وہ ایک ایسی امبریلا آرگنائزیشن ہے ان سب کے لیے, اور یہ ویسے تو سلفی ہیں لیکن, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان اٹس ایسنس دیوبندی اسلام از بیسیکلی صوفی اسلام, تو وہ ویسے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بٹ افغانستان کے کیس میں یہاں پر ایک انڈر ڈاگ والا جو معاملہ ہے نا, وہی انڈر ڈاگ, بہت کچھ جو ہے وہ گرفٹنگ والا معاملہ ہے. گرفٹرز ہیں جن کو کہ یار اس وقت جو ہے نا وہ کام یہاں پر چل رہا ہے تو ادھر ہو جاؤ, ادھر چل رہا ہے. اچھا, کوئی بھی یہ نہیں کہے گا, مطلب دس از ناٹ اے فن تھنگ ٹو سے کہ پاکستان نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے, نہیں. یہ زیادہ مزیدار چیز ہے جس کو ساتھ لوگ کہیں گے ہاں ہائے کتنا دکھ ہو رہا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے, اس نے پتہ ہے تمہیں پتہ ہے 400 لوگ مار دیے اور 250 زخمی کر دیے, وچ از اے فیک نمبر آف کورس وی آل نو. مگر یہ جو ایک سچویشن ہے وی آر ان اٹ. جہاں تک وکاس کی یہ بات ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں ہمیں فرق نہیں پڑتا, آئی تھنک ایک بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے. بالکل جو باہر سے ہمارے اوپر اٹیک آ رہا ہے اس کو ہم رسپونڈ کرنے میں ناکام اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر سے بھی ایک اٹیک آ رہا ہے, اور جسے کہتے ہیں نا, ایک کہتے ہیں 2.5 فرنٹ, تو 2 فرنٹ تو کھلے ہوئے ہیں, ہاف فرنٹ علیحدہ سے جو اپنا انٹرنل فرنٹ ہے, ان کو ساتھ ملانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور پروبیبلی وی ول ہیو ٹو ون دس وار وداؤٹ دم, لیکن جو یہ نیریٹو کی وار ہے یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ چلیں آپ پھر ہارڈ پاور پہ ریلائی کریں. فی الحال نیریٹو کی وار جو ہے وہ انونیبل ہے ان دیز سرکمسٹانسز, کیونکہ جو باہر سے آنے والی چیز سے آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس سے
جو ہے وہ کمپلیٹلی انوینسیبل ہو گئے, وہ آپ کو لگ ہی نہیں رہی, آگے باہر سے ایک وہ کوچ ہے آپ کے اوپر جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, آپ کے اندر سے گھر سے چنک کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر سے کوئی جو ہے نا وہ آرمر کو چنک کر رہا ہے. سو دیئر فور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیریس پرابلم ہے. وہ ان سم کیسز وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, ان سم کیسز وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں افراد صاحب خٹک جو ہے نا یا محسن داوڑ جو ہے, وہ اگر کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں نا تو اس کی ایک بہت لمیٹڈ آڈینس ہے, بہت لمیٹڈ. دیز آر ناٹ پی ٹی آئی پیپل, دیز آر جسٹ پشتون نیشنلسٹ. اینڈ پی ٹی آئی کو ہم جو مرضی کہتے رہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پشتون نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کے اوپر کھیلے. وہ آپ مریم پر بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ پنجابی, اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی ہمیشہ سے سندھ کارڈ, اور الطاف بھائی جو ہیں وہ مہاجر کارڈ, وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی بہرحال ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں کا جو رونا دھونا ہے نا, وہ 300 350 ریٹویٹس ہوں گی, بڑی حد ہے. اول تو 150 100 تک گل ہو جاتی ہے, انہیں تو میرے بھی آ جائے آپس ہی کر دینے. ہاں, لیکن جو یہ ہے نا, یہ والا گروپ ہے, یہ ایک ہمارا ایک جسے کیا کہتے ہیں ایکیلیز ہیل ہے نیریٹو کے وارفیئر میں, اینڈ وی آر لوزنگ آؤٹ. ان میں بڑے مڈل کلاس کی پارٹی ہے, کمپیوٹر سائنس کو جانتے ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے اندر کام کر چکے ہیں, کوئی ٹی آر ٹی ورلڈ میں کام کر چکا ہے, کوئی ڈراپ سائٹ کے ساتھ کام لگا ہوا ہے. دے نو ہاؤ ٹو اسپن دا نیریٹو. ماضی میں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک ادارے سے نکالے گئے تو دوسرے ادارے کے اندر آئی ایس پی آر نے کہہ کے لگوایا, پاکستان سے نکلوایا, کسی یونیورسٹی میں داخلہ کروا لیا, وہاں پر گئے, وہاں پر جا کے ایک آرگنائزیشن شروع کی, دوسری شروع کی, پیدائشی یوتھیے تھے, تو وہ اب پھر وہ اتنی بڑی فنڈنگ لے کر آئے ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ ایک اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں آپس میں. تو وہ کوآپریشن کی وجہ آئی تھنک وکاس, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نمبرز بہت زیادہ ہیں. وہ کوآپریشن سارے نہ بھی کریں, آپ کو پتہ ہے لڑتے بھی بہت ہیں ایک دوسرے سے. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے نا, اور آپ ان کو نظر آ گئے ہو, دے ول ٹرائی دی بیسٹ ٹو سارٹ آف. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہاں پر ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے والا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, تو انفارمیشن منسٹر نے ان کو کال کر لی کہ آپ حکم کریں, میں پی ٹی وی میں کراؤں کوئی معاملات, کچھ یہ کچھ وہ. سو وہ یہ بھی معاملات یہاں پر ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہاں پر 6-12 لوگ ہیں, ان کے ساتھ تعلق بالکل ٹھیک ہے. یہ بات ایک اور بھی نہیں سمجھتے, یہ کہ یار اگر آپ کسی کے ساتھ رابطے میں رہیں, آپ ایک کال کر لیں. میں نے تو ویسے ہی ہے بڑا مشہور واقعہ وہ, بلکہ اس وقت رپورٹ بھی ہوا تھا, ایک ٹک ٹاکر سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ملاقات کی, اور ان ٹک ٹاکرز میں تمام کے تمام جو تھے وہ آئے تھے وہاں پر. ان میں سے 1-2 جو تھے وہ پی ٹی آئی سپورٹرز تھے, باقی پی ٹی آئی سپورٹرز نہیں تھے. لیکن اس وقت کیونکہ ان کی عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد وہ پی ٹی آئی سپورٹرز تھے. میرا ایک کزن ہے, وہ جو ہے نا 2013 کے الیکشن کی بات ہے, تو وہ نہ کبھی کہتا تھا پی ٹی آئی اچھی ہے, کبھی کہتا تھا پی ایم ایل این اچھی ہے. تو مریم نواز جو ہیں وہ ہمارے ایریا سے, وہ ان کا وہ نواز شریف صاحب اس وقت اس حلقے سے لڑ رہے تھے, NA-120 کہلاتا تھا وہ, تو وہ وہاں پر آئی تھی اپنے آفس کا افتتاح کرنے. تو وہ ان کے گھر کے سامنے سے گزری, اور اس نے یوں کر کے ہاتھ ہلایا. اس دن میں نے اس کا فیس بک, ایسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے فیس بک کھولی, تو وہ فیس بک کے اوپر اس نے کہا مریم نواز مائی لیڈر, اور یہ اور میں نے کہا انہوں کیوں ہے, کہتا وہ آئی تھی. تو صرف دیکھ کے لوگ جو ہے نا وہ کنورٹ ہو جاتے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ نے, مجھے نہیں پتا, آخری دفعہ آپ میں سے اگر کسی کو نالج ہو تو میرے علم میں ضرور اضافہ کریں کہ مریم نواز نے ٹک ٹاکر سے کب ملاقات کی تھی. ٹک ٹاکر سے بہت سارے ٹک ٹاکر سے کب, یوٹیوبر سے کب ملاقات کی تھی. شہباز شریف صاحب جس وقت پاور میں نہیں تھے, اس وقت تو مجھے یاد ہے انہوں نے یوٹیوبرس کے ساتھ 2-3 اپنی انٹریکشنز رکھے تھے. لیکن جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں, اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے کتنے کیے, تارڑ صاحب نے کتنے کیے, وہ کہ کام بہت ہے. سو اب یہ اچھا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پراپرلی پری ایم ایل این کے, اگر کوئی وہ ہیں سپورٹرز ہیں, وہ نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں یا مریم نواز صاحبہ سے ملنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب تو کسی سے ملنا نہیں چاہتے, مریم نواز کا بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی. تو ایک تو یہ پرابلم ہے کہ یہ ان لوگوں کو اپنی طرف لانے میں بھی ناکام ہے. اب آئی ایس پی آر میں بھی یہ پرابلم آ گیا. آئی ایس پی آر جو ہے وہ اینکرز کو بلانے لگ گیا. پہلے وہ بلاتے تھے رپورٹرز کو. ناؤ پیپل لائک اعجاز احمد صاحب, سیزنڈ رپورٹرز جو کہ آئی ایس پی آر کی بیٹ ہے ان کی ہمیشہ سے کور کرتے ہیں, آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں پشاور لے کر جا رہے ہیں آپ اسلام آباد سے ایسے لوگوں کو جو آئی ایس پی آر کو کور نہیں کرتے بٹ وہ اینکرز ہیں, اور سم ہاؤ آپ کی پالیسی یہ ہے کہ اینکرز کو ہم نے انگیج کرنا ہے. بھائی وائی,
the problem you're facing right now is اینکرز کو تو دیکھتا کوئی نہیں. مجھے آپ بتا دیں آپ نے آخری دفعہ حامد میر کا پروگرام کب دیکھا تھا؟ مجھے یہ زیادتی ہے یار, سارے بھائی میں نے کو میں لکھ کے مجھے نہیں پتا کہ ہیروز ہیں, مجھے نہیں پتا کہ طلعت حسین نے آج سے 100 دن پچھلے 100 دن کے اندر کس چیز پر, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ طلعت حسین نے آج یوٹیوب پر کس چیز کے اوپر بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یوٹیوبرس کو دیکھ رہا ہوں, میں نہیں دیکھ رہا یار. مجھے ایک دن میرے ابھی ایک جاننے والے ہیں, محلے دار ہیں, میں پرانے محلے گیا تھا اپنے, تو انہوں نے میرے سے کہا کہ یار آج کل تو ٹی وی پہ آتا ہے. میں نے کہا کیڑے؟ کہتے وہ تم 3 لوگوں کا بیٹھ کر جو تم کر رہے ہوتے ہو وہ ٹی وی. میں نے کہا نہیں یوٹیوب پر کہتے ہو تو ٹی وی پہ ہی آتا ہے. یو نو اس وقت جو لیٹسٹ رپورٹ ہے 2026 کی, اس کے مطابق ٹی وی کے اوپر یوٹیوب موبائل سے زیادہ دیکھی جانے لگی ہے. سو یہ لوگ جو ہیں میرے اسٹور والے نے یہ میرے بھی یہ ہوا, اس نے کہا آپ ٹی وی پہ آتے ہیں؟ میں کہا نہیں میں تو نہیں ٹی وی پہ آتا. ختم نہیں, آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے؟ میں کہا نہیں یار ہم تو یوٹیوب پر. آپ دونوں کی بات سے لگ رہا ہے کہ ہم مشہور ہو رہے ہیں, لوگ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی کہہ رہے ہیں. نہیں, کل مجھے 2 لوگوں کا میسج آیا, اور ایک خاتون تھیں وہ کام کرتی ہیں, کہیں وہ ریسرچر ہیں, تو ان کا مجھے میسج آیا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹائم پہ لگایا کرو نا, ارے ٹائم پہ لگایا کرو یار شو. یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ بفور وی اینڈ میں یہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم نے اس کا ایک جو ہے وہ چیز ڈھونڈی ہے, اور ہوپ فلی ویل بی امپلیمنٹنگ اٹ رائٹ آفٹر عید, جس میں ہم لائیو موقع پر جو بھی چیز ہو رہی ہوگی ہم اس کو فوراً جو ہے وہ گریب کر کے ود ان 30 منٹس اپلوڈ کرنے کی پوزیشن میں. ایک اور خوشخبری بھی آپ کے لیے جی, وہ یہ ہے کہ علی نے مجھے ابھی بتایا, آپ کو پتہ نہیں آپ تک خبر پہنچی کہ نہیں پہنچی, وہ یہ ہے کہ ہم اس ویک میں finally they're gonna pay us? No, they want us to do another show. We're going to do 3 shows this week. Oh acha haan, we're going to do the third show. We're going to do the third show, but we're going to record it for Eid. عید پہ آپ سے ملاقات عید پہ آپ سے ملاقات کریں گے. اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے, شلوار میں. کافی سارے لوگ آپ نے ستار صاحب, سجاد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے, سہیل وڈائچ صاحب کو جو کہ ریکارڈڈ ہے آلریڈی, وہ بھی عید پر آئے گا. اس کے علاوہ شامی صاحب کو بھی پروموشن دوسرے شوز پہ کیا کرو, دوسرے شوز کی ہمارے شو پہ نہ کرو. وہ کردہ نہیں, میں تھے پروڈیوسر دونوں تھا. تو ناظرین لیکن سر یہ جو بھی بات ہو رہی تھی نا اس پہ دیکھیں, یہ علی نے جو بات کی نا, دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو نیریٹو کی وار ہے نا وہ آپ ہار رہے ہیں, وچ از ٹرو, آئی ایگری ود دیٹ. لیکن میرا پوائنٹ بس یہ تھا کہ جو آن گراؤنڈ وار ہے نا وہ ہم نے انڈیا سے بھی جیت رہے تھے, افغانستان سے بھی جیت رہے تھے. لیکن یہ جو نیریٹو کی جو وار ہے, اس کو میرا بس یہ ہے, اس کو بھی جیتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں ان کو چونکہ علم نہیں ہے کہ یہ کس طرح جیتی جاتی ہے, یہ کس طرح لڑی جاتی ہے, اس وجہ سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. وی کین ڈو بیٹر اینڈ سورٹ آف وی کین ویپنائز آر نیریٹو, اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا, بڑی چیزیں. یہ وہی والی بات ہے کہ ایک بندی جو ہے نا, وہ ایک لڑکا شادی ارینج میرج ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ پچھلے والے لڑکے سے پیار کرتی ہے, وہ کہتی ہے تم انکار کر دو, میں نہیں کر سکتی. وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں کروں گا. وہ کہتی ہے تم ایک بات یاد رکھنا, تم میرا جسم تو حاصل کر لو گے لیکن میری روح کبھی نہیں ملے گی. وہ کہتا ہے میں نہیں چاہیے. خیر رانا صاحب کی جو بات ہے ناظرین, اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ ادارے جو ہے نا آپ سن لیں, رانا صاحب بھی اویلیبل ہیں ان کے سر. میں اور یہ بات جو ہے نا میں اداروں کو منہ پہ بھی کرتا ہوں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. نہیں یہ کہ آپ کا نہیں, مشکل وقت میں ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں, وہ میں پہلے کرتا ہوں وہ, کیونکہ جو میں نے آگے بات کرنی ہوتی ہے وہ آپ کر نہیں سکتے اگر آپ پہلے یہ نہیں کہو گے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل. تو میں ان کو یہ باتیں, یہ جو جتنی میں نے ادھر کی ہیں اس سے زیادہ سخت باتیں میں ان کو منہ پہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, یہ نہیں کر رہے, اس طرح کرنا چاہیے. صاحب خیال کرو تھوڑا, زیادہ سختیاں نہ کرو. میرے تو میں نے تو انفارمیشن منسٹر کے مار رہے ہیں یار. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ان کے ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا. ان کے یار میں اپنے لوکل کہہ رہا ہوں کہ جو یہ نیریٹو وار کسی اور کے لڑ رہے ہیں. وہ جب بات شروع ہوئی نا کہ پاگل خانے پہ حملہ ہوا ہے, میں نے کہا پاگل خانے پہ کیا تھا, وہ بعد میں پتہ چلا کہ ایکچولی پاگل خانے پر. میں بھی سمجھا پاگل خانہ, وہ حسن نے مجھے بتایا کہ وہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر. آلسو دے نیڈ ٹو اسٹاپ پروڈیوسنگ ڈرگس. اچھا خیر وہ کریں نا, مطلب جو بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنا شو ختم کر لیں گے, کیونکہ میں نے ان کو بتا دی کہ ہمیں تیسرا شو بھی کرنا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ نہیں ہم آپ کو چاہ رہے, کہہ رہے ہیں لوگ بار بار آ کے کہ آپ زیادہ شو کیا کریں, منیمم 2-4 کریں, لیکن اب یہ کرتے ہوئے نہیں ہوتا. آج کے لیے اتنا ہی ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, پتہ نہیں کل ہوگی, پرسوں ہوگی, عید پہ ہوگی, یہ علی فیصلہ کرتا ہے. آج کا شو آپ دیکھ سکتے ہیں 12 بجے قریب لگے گا, میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. تب اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے حسن افتخار کو, وقاص حبیب رانا صاحب کو اور علی وارثی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.